اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ فوڈ پروسیسنگ صنعت کو فروغ دینے ریاستی وزیر KTR کا عزم، نئی پالیسی مرتب کرنے وزراء کے ساتھ اجلاس۔ دلی میں ویکسین کمیٹی کا اجلاس، ٹیکے کی تیاری، سپلائی اور ریاستوں کی حصہ داری پر ہوگا تبادلہ خیال۔ بنگلور تشدد، 130 افراد گرفتار، عوام سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے چیف منسٹر یدیورپا کی اپیل۔ تلنگانہ میں مزید 1897 کورونا کے نئے کیسز، ملک بھر میں صحتیابی کی شرح میں 70% سے تجاوز۔ اور امریکی نائب صدر کے عہدے کے لیے کملا ہیرس کو بنایا گیا امیدوار، پہلی ہندوستانی نژاد خاتون کو باوقار عہدے پر فائز ہونے کا امکان۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کورونا ویکسین کی سپلائی کے لیے تشکیل دی گئی ماہرین کی کمیٹی کا اجلاس آج دلی میں منعقد ہوگا۔ ویکسین کے ٹرانسپورٹ حصول کے بشمول ریاستوں کو اسٹیٹ ہولڈر کے طور پر حصہ دار بنانے کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا۔ کورونا ویکسین ایڈمنسٹریشن ماہرین کی کمیٹی اپنے آج کے اس کلیدی اجلاس میں کئی اہم امور پر غور و خوض کرنے والی ہے۔ کورونا ویکسین لاجسٹک مسئلے پر پوری توجہ مرکوز رہے گی۔ نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر KV پال ماہرین کمیٹی کے صدرنشین ہیں۔ کمیٹی کے اجلاس کے بعد مرکزی حکومت کو ایک جامع رپورٹ پیش کی جائے گی۔ واضح رہے کہ روس نے کورونا سے انسداد کا ٹیکہ تیار کرتے ہوئے اولین ملک بن گیا ہے۔ ہندوستان کے بشمول دیگر 8 ممالک بھی تیزی سے ویکسین کی تیاری میں جٹے ہیں۔ حیدرآباد کے بھارت بائیوٹیک میٹرک ادارے نے کورونا کے انسداد کا ویکسین تیار کیا ہے، جس پر تجربات ابھی جاری ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے کیسز کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کی زد میں 60,000 سے زائد افراد آئے ہیں۔ اس طرح اب تک متاثرین کی مجموعی تعداد 23,39,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ وہیں اسی عرصے کے دوران 47,000 سے زائد افراد صحتیاب ہو گئے ہیں۔ آج وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 60,993 کورونا کے نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ملک میں اب 28.21% ہے اور صحتیاب ہونے والوں کی شرح بھی 70% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ شرح اموات انتہائی کم 1.99% ہے۔ کل تک ملک بھر میں 2,60,15,297 افراد کا طبی معائنہ کرایا گیا۔ میڈیکل ریسرچ کونسل نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ حیدرآباد میں کورونا وائرس کے کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے مقابلے حیدرآباد میں کورونا کے 499 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ حکومت نے اپنے میڈیا بلیٹن میں بتایا کہ تلنگانہ بھر میں کووڈ کے 1,897 کیسز درج کیے گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 9 بتائی گئی اور 22,972 کورونا کے نمونے حاصل کیے گئے۔ خیال رہے کہ GHMC لمٹ میں کورونا کے کیسز میں زبردست ریکارڈ درج کیا جا رہا تھا۔ تاہم کچھ روز سے حیدرآباد میں کورونا کے کیسز میں کمی سے شہریوں میں راحت دیکھی جا رہی ہے۔ کرناٹک کے چیف منسٹر یدیورپا نے عوام سے اپیل کی کہ وہ پرامن فضا کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں۔ چیف منسٹر نے واضح کیا کہ کل رونما ہوئے تشدد میں ملوث تمام خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ٹویٹر پر انہوں نے یہ پیام جاری کیا۔ یاد رہے کہ کل رات بنگلورو میں اس وقت تشدد بھڑکا جب ایک طبقے کے لوگ سوشل میڈیا پر مذہبی جذبات بھڑکانے والے بیان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بنگلور کے JCL پولیس اسٹیشن حدود میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس تشدد میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، تاہم پولیس فائرنگ میں ہلاک ہوئے یا پتھراؤ میں اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ بنگلور میں 144 سیکشن نافذ کیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ پولیس اسٹیشن حدود میں کرفیو نافذ کی گئی ہے۔ پولیس نے اب تک 110 افراد کو تشدد کے سلسلے میں حراست میں لے لیا ہے۔ اس تشدد کے لیے کلیدی ملزم مقامی کانگریس کے رکن اسمبلی کے بھتیجے کو مانا جا رہا ہے، جسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی تھی جس سے ایک طبقے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ امریکی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے سینیٹر کملا ہیرس کو نائب صدارتی امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ بائیڈن نے منگل کو کیلیفورنیا کی سابق اٹارنی جنرل کملا ہیرس کو نائب صدر بنانے کا یہ اعلان کیا۔ ان کے نام کی توثیق ڈیموکریٹک کنونشن میں کی جائے گی۔ کملا ہیرس نائب صدارتی امیدوار کے لیے نامزد پہلی ڈیموکریٹک ہندوستانی نژاد شخصیت ہے۔
وہ کیلیفورنیا سے سینیٹر ہیں اور وہ ماضی میں جو بائیڈن پر کڑی تنقید کر چکی ہیں۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے کملا ہیرس کو چنا ہے۔ کملا ہیرس ملک کی عمدہ پبلک سرونٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے اور کملا ہیرس کو بڑے بینکوں سے لڑتے دیکھا ہے، میں نے انہیں لوگوں کی زندگیاں بہتر بناتے دیکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے اور کملا کو خواتین اور بچوں کو استحصال سے بچاتے دیکھا ہے۔ مجھے پہلے بھی فخر تھا اور آج بھی کملا کو نائب صدارتی امیدوار بناتے ہوئے فخر ہے۔ جو بائیڈن اور ان کی نائب صدارتی امیدوار کملا ہیرس کا ایک تقریب سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدارتی الیکشن 3 نومبر کو ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا جو بائیڈن سے مقابلہ ہوگا۔ فوڈ پروسیسنگ لاجسٹک پالیسی پر تبادلہ خیال کے لیے وزیر صنعت و تجارت اور بلدی نظم کے ترکہ راما راؤ نے پرگتی بھون میں ساتھی وزراء کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ دونوں پالیسیوں کے مسودے کی تیاری پر اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزراء کے مشوروں کے بعد پالیسی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اس پالیسی پر KTR پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیں گے۔ 2 بجے تک لاجسٹک پالیسی کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس اجلاس میں زراعت، امداد باہمی افزائش، مویشیاں، سمکیات، پنچایت راج، دیہی ترقی، SC و قبائلی بہبود محکموں کے پرنسپل سیکریٹریز بھی موجود تھے۔ ریاست کے وزیر آبکاری سرینواس گوڑ نے محبوب نگر ضلع مستقر کے کنٹینمنٹ زون کا معائنہ کیا۔ انہوں نے محبوب نگر ٹاؤن کے پدماوتی کالونی، وینکٹیشورلا کالونی اور رتنم اپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ ریاستی وزیر نے وہاں سینیٹیشن کے کاموں کا راست مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کورونا سے متاثر علاقوں میں عوام سے بات چیت کرتے ہوئے ان کو درپیش مسائل کی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے عوام کو ہمت دلاتے ہوئے کہا کہ طبی ماہرین کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے کورونا سے نجات پا سکتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس مہلک وبا سے خوفزدہ نہ ہوں بلکہ صحیح وقت پر طبی ماہرین سے رجوع ہو کر علاج کروا لیں۔ سرینواس گوڑ نے کہا کہ کورونا کے علاج کے لیے محبوب نگر ضلع اسپتال میں 220 بستروں کے وارڈ کو تیار رکھا گیا ہے۔ کارپوریٹ طرز پر یہاں علاج کی سہولت دستیاب ہے۔ کھمم ضلع کے پالیر آبی ذخائر سے آبپاشی کے لیے ریاستی وزیر P اجے کمار نے پانی کو چھوڑا۔ کھمم ضلع میں موسم برسات کی فصل کے لیے 24.61 TMC پانی مختص کیا گیا ہے۔ رواں سال پالیر آبی ذخائر میں قبل از وقت ہی ساگر سے پانی داخل ہونے پر کسانوں میں مسرت دیکھی جا رہی ہے۔ 17 منڈلوں کے 2,50,000 سے زائد زمین سیراب ہو گئی۔ 23 دن تک بلا خلل پانی چھوڑا جائے گا۔ بعد ازاں ضرورت کے مطابق کسانوں کو پانی دیا جائے گا۔ اس تقریب میں پالیر کے رکن اسمبلی کے اپندر ریڈی ستوپلی کے MLC ایس وینکٹ ویریا، ویرا کے MLA راملو نائک اور دیگر موجود تھے۔ SC ST طلباء کو مختلف کورسوں کی تربیت مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ نیشنل کیریئر سروس سینٹر نے یہ جانکاری دی۔ انٹر یا اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت رکھنے والے طلباء کو 3 کورسوں میں نامور اداروں میں تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ کلرک کی اجازت پر تقررات کے لیے اسٹاف سلیکشن کمیشن، ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ و دیگر اداروں کی جانب سے منعقد کیے جانے والے مسابقتی امتحانات کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہارڈ ویئر اور کمپیوٹر ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع میں آج صبح ہوئے انکاؤنٹر میں ایک دہشت گرد مارا گیا، جبکہ دہشت گردوں کی جانب سے کی گئی فائرنگ میں ایک فوجی جوان بھی شہید ہوا اور ایک زخمی ہو گیا۔ سینواس میں قائم فوج کی 15ویں کور کے آفیشیل ٹویٹر پر لی اس انکاؤنٹر کی تصدیق کی گئی۔ مہلک دہشت گرد کے قبضے سے ایک رائفل، دھماکہ اشیاء اور دیگر جنگی ساز و سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ شدید بارش کے نتیجے میں تلنگانہ کے جورلا پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ دیکھا گیا، جس کے بعد عہدیداروں نے اس پروجیکٹ کے 22 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا۔ اس پروجیکٹ میں موجودہ طور پر 1,90,000 کیوسک پانی کا بہاؤ دیکھا گیا، جس کے بعد اس کے دروازے کھولتے ہوئے 1,62,916 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل آبی سطح 9.657 TMC ہے، جبکہ اس کی موجودہ سطح آب 7.933 TMC ہے۔ اسی طرح ریاست کے اہم ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں بھی پانی کا شدید بہاؤ دیکھا گیا۔ اس کی مکمل آبی گنجائش 590 فٹ ہے، جبکہ اس کی موجودہ سطح 561 فٹ درج کی گئی۔ اس پروجیکٹ میں 40,259 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد اس کے دروازے کھولتے ہوئے 6,001 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ماہ محرم کے پیش نظر اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں ریاستی وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور، چیف سیکریٹری حکومت تلنگانہ سومیش کمار، سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار، صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم اور مختلف محکموں کے سرکاری عہدیدار موجود تھے۔
اجلاس میں ماہ محرم کے دوران مختلف پروگرامز اور ان کے انتظامات کے سلسلے میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور عہدیداروں کو ضروری ہدایت جاری کی گئیں۔ یہ اجلاس DSS بھون میں منعقد ہوا۔ ریاستی وزراء محمد محمود علی اور کے ایشور نے عہدیداروں کو کووڈ-19 رہنمانہ خطوط کو ملحوظ رکھتے ہوئے محرم کے انتظامات کی ہدایت دی۔ مختلف عاشق خانوں کے قریب صفائی اور روشنی کے انتظامات کی ہدایت دیتے ہوئے بالخصوص بی کا علاوہ پر سماجی دوری کے اصول کی پابندی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے احتیاطی اقدامات کو یقینی بنائیں، فیس ماسک کا لازمی استعمال کریں اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ اجلاس میں رکن اسمبلی یاقوت پورہ احمد پاشا قادری، مشیر برائے اقلیتی امور AK خان، GHMC ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین، پرنسپل سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود احمد ندیم اور دیگر موجود تھے۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ فوڈ پروسیسنگ صنعت کو فروغ دینے ریاستی وزیر KTR کا عزم، نئی پالیسی مرتب کرنے وزراء کے ساتھ اجلاس۔ دلی میں ویکسین کمیٹی کا اجلاس، ٹیکے کی تیاری، سپلائی اور ریاستوں کی حصہ داری پر ہوگا تبادلہ خیال۔ بنگلور تشدد، 130 افراد گرفتار، عوام سے صبر تحمل کا مظاہرہ کرنے چیف منسٹر یدیورپا کی اپیل۔ تلنگانہ میں مزید 1897 کورونا کے نئے کیسز، ملک بھر میں صحتیابی کی شرح میں 70% سے تجاوز۔ اور امریکی نائب صدر کے عہدے کے لیے کملا ہیرس کو بنایا گیا امیدوار، پہلی ہندوستانی نژاد خاتون کو باوقار عہدے پر فائز ہونے کا امکان۔